أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعات کا ذکر چل رہا تھا. آج جنگ یرموک کے بارے میں بیان کروں گا. جنگ یرموک کی تاریخ کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک روایت تو یہی ہے کہ جنگ 15 ہجری کو لڑی گئی. بعض کے نزدیک 13 ہجری میں فتح دمشق سے پہلے لڑی گئی تھی. ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کو سب سے پہلے جس جنگ میں فتح خوشخبری پہنچی وہ جنگ یرموک ہی تھی. اس وقت حضرت ابوبکر کی وفات کو بھی 20 دن گزر چکے تھے. بعض کے نزدیک فتح دمشق کی خوشخبری سب سے پہلے ملی تھی. لیکن بہرحال دمشق کی فتح خوشخبری والی بات زیادہ صحیح لگتی ہے جو پہلے ہوئی. شواہد تو یہ بتاتے ہیں کہ جنگ یرموک حضرت عمر کے زمانے میں ہی لڑی گئی تھی. رومی جو شکست کھا کھا کر دمشق اور حمص وغیرہ سے نکلے تھے انطاکیہ پہنچے. انطاکیہ شام کا سرحدی شہر ہے. ہرقل سے فریاد کی کہ عرب نے تمام شام کو پامال کر دیا ہے. ہرقل نے اس میں سے چند ہوشیار اور معزز آدمیوں کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور کہا کہ عرب تم سے زور میں، جمعیت میں، ساز و سامان میں کم ہے. پھر تم ان کے مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتے؟ اس پر سب نے ندامت سے سر جھکا لیا. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن ایک تجربہ کار بڈھے نے عرض کی کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں. وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے برابری کے ساتھ ملتے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں. اور اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے کام میں تو جوش ہے اور استقلال پایا جاتا ہے، اور ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے. کیسر در حقیقت شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا. لیکن ہر شہر اور ہر ضلع سے جوک در جوک عیسائی فریادی چلے جاتے تھے. کیسر کو سخت غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ اس کی اپنی شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں صرف کر دیا جائے. روم، قسطنطنیہ، تنیا، جزیرہ آرمینیا، ہر جگہ احکام بھیجے
کہ تمام فوجیں انطاکیہ میں ایک تاریخ معین تک حاضر ہو جائیں۔ تمام اضلاع کے افسروں کو لکھ بھیجا کہ جس قدر آدمی جہاں سے مہیا ہو سکیں روانہ کیے جائیں۔ ان حکام کا پہنچنا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان امٹ آیا۔ انطاکیہ کی چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا، بے شمار فوج تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جو مقامات فتح کر لیے تھے وہاں کے عمراء اور رئیس ان کے عدل و انصاف کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود مخالفت مذہب کے خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے حضرت ابو عبیدہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پراسر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں، خدا نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ میں پورے اترے۔ چنانچہ اس کے صلے میں خدا نے ہمیشہ تم کو مظفر و منصور رکھا، ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اب تمہارا دشمن اس ساز و سامان سے تمہارے مقابلے کے لیے چلا ہے کہ زمین کانپ اٹھی ہے۔ اب بتاؤ کیا صلاح ہے؟ یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ کے بھائی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور ہم خود شہر کے باہر لشکر آ رہا ہوں، اس کے ساتھ خالد اور عمرو بن عاص کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں۔ یہاں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دمشق کی فتح پہلے تھی۔ شرابیل بن حسنہ نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہیے۔ یزید نے جو رائے دی بلا شبہ خیر خواہی سے دی ہے، لیکن میں اس کا مخالف ہوں۔ شہر والے تمام عیسائی ہیں، ممکن ہے کہ وہ تعصب سے ہمارے اہل و عیال کو پکڑ کر کیسر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں، خود ہی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں تو ہمارے بیوی بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ شرابیل نے اٹھ کر کہا کہ اے امیر، تجھ کو ہرگز یہ حق نہ حاصل نہیں۔ ہم نے ان عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں، اس لیے نقض عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہم ایک عہد کر چکے ہیں، کس طرح اس عہد کو توڑیں کہ شہر سے نکال دیں ان کو۔ حضرت عبیدہ نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن یہ بحث طے نہیں ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے۔ عام حاضرین نے رائے دی کہ حمص میں ٹھہر کے فوجی امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اتنا وقت کہاں ہے؟ آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمص کو چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں، وہاں خالد موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ یہ ارادہ مصمم ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ نے حبیب بن مسلمہ کو جو افسر خزانہ تھے بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے، جو بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو اس لیے تھا کہ ان کی بہتری کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کام ہوگا، لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے۔ اس لیے جو کچھ ان سے وصول ہوا ہے سب ان کو واپس دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم کو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے، لیکن چونکہ اس وقت تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہو ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اس لیے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ ہے تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی کل واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تورات کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں کیسر ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ہر جگہ چوکی پہرا بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ نے
صرف حمص والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا، بلکہ جس قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ بھیجا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہے واپس کر دی جائے۔ غرض ابو عبیدہ دمشق کو روانہ ہوئے اور ان تمام حالات سے حضرت عمر کو اطلاع دی۔ حضرت عمر یہ سن کر کہ مسلمان رومیوں کے ڈر سے حمص چلے آئے ہیں نہایت رنجیدہ ہوئے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کل فوج اور افسران فوج نے یہی فیصلہ کیا تو فی الجملہ تسلی ہوئی اور فرمایا کہ خدا نے کسی مصلحت سے تمام مسلمانوں کو اس رائے پر متفق کیا ہوگا۔ یہ بھی حوالے ملتے ہیں کہ پہلے حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا اور حضرت عمر نے ہی فرمایا تھا کہ سب کچھ اگر تم نہیں حفاظت کر سکتے تو ان کا جو کچھ بھی لیا ہے جزیہ وغیرہ واپس کرو۔ ابو عبیدہ کو جواب لکھا حضرت عمر نے کہ میں مدد کے لیے سعید بن عامر کو بھیجتا ہوں، لیکن فتح و شکست فوج کی قلت و کثرت پر نہیں ہوا کرتی۔ ابو عبیدہ نے دمشق پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے مشاورت کی۔ یزید بن ابی سفیان شرحبیل بن حسنہ، معاذ بن جبل سب نے مختلف رائیں دیں۔ اسی اثناء میں عمر بن عاص کا قاصد خط لے کر پہنچا جس کا یہ مضمون تھا کہ اردن کے اضلاع میں عام بغاوت پھیل گئی ہے اور رومیوں کی آمد نے سخت تہلکہ ڈال دیا ہے اور حمص کو چھوڑ کر چلا آنا نہایت بے روبی کا سبب ہوا ہے۔ ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا کہ حمص کو ہم نے ڈر کر نہیں چھوڑا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ دشمن محفوظ مقامات سے نکل آئے اور اسلامی فوجیں جو جا بجا پھیلی ہوئی ہیں یکجا ہو جائیں۔ اور خط میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ٹلو، میں وہیں آ کر تم سے ملتا ہوں۔ دوسرے دن ابو عبیدہ دمشق سے روانہ ہو گئے اور اردن کی حدود میں یرموک پہنچ کر قیام کیا۔ یرموک شام کے نواح میں نشیبی وادی تھی، یہاں دریائے اردن بہتا تھا۔ عمر بن عاص بھی یہیں آ کر ملے۔ یہ موقع جنگ کی ضرورتوں کے اس لحاظ سے مناسب تھا کہ عرب کی سرحد بنسبت اور تمام مقامات کے یہاں سے قریب تھی اور پشت پر عرب کی سرحد تک کھلا میدان تھا، جس سے یہ موقع حاصل تھا کہ ضرورت پر جہاں تک چاہیں پیچھے ہٹتے جائیں۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ادھر رومیوں کی آمد اور ان کے سامان کا حال سن کر مسلمان گھبرائے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کے پاس ایک اور قاصد اڑایا اور لکھا کہ رومی بحر و بر سے ابل پڑے ہیں اور جوش کا یہ حال ہے کہ فوج جس راہ سے گزرتی ہے راہب اور خانقاہ نشین جنہوں نے کبھی خلوت سے قدم باہر نہیں نکالا وہ بھی نکل کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں۔ جب یہ خط پہنچا تو حضرت عمر نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا۔ تمام صحابہ بے اختیار رو پڑے اور نہایت جوش کے ساتھ پکار کر کہا کہ امیر المومنین، خدا کے لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر نثار ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ ان کا بال بھی بیکا ہوا تو پھر جینا بے سود ہے۔ مہاجرین و انصار کا جوش بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین، آپ خود سے بسالار بنیں اور ہمیں ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن اور صحابہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور رائے یہ ٹھہری کہ اور امدادی فوجیں بھیجی جائیں۔ حضرت عمر نے قاصد سے دریافت کیا کہ دشمن کہاں تک آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یرموک سے 3-4 منزل کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نہایت غمزدہ ہوئے اور فرمایا کہ افسوس، اب کیا ہو سکتا ہے، اتنے عرصے میں کیوں کر مدد پہنچ سکتی ہے۔ ابو عبیدہ کے نام نہایت پرتاثیر الفاظ میں ایک خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ خود ایک صف میں جا کر یہ خط سنانا اور زبانی کہنا۔
کہ عمر تم لوگوں کو سلام کہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اے اہل اسلام، بے جگری سے لڑو اور اپنے دشمنوں پر شیروں کی طرح جھپٹو اور تلواروں سے ان کی کھوپڑیوں کو کاٹ ڈالو، اور چاہیے کہ وہ لوگ تمہارے نزدیک چونٹیوں سے بھی حقیر ہوں، ان کی کثرت تم لوگوں کو خوف زدہ نہ کرے، اور تم میں سے جو بھی تم سے نہیں ملے ان کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ جس دن قاصد ابو عبیدہ کے پاس آیا اسی دن سعید بن عامر بھی 1000 آدمی کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو نہایت تقویت ہوئی اور انہوں نے نہایت استقلال کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں شروع کیں۔ معاذ بن جبل کو، جو بڑے رتبے کے صحابی تھے، میمنہ پر مقرر کیا، قباس بن اشم کو میسرہ اور ہاشم بن عتبہ کو پیدل فوج کی افسری دی۔ اپنے رکاب کی فوج کے 4 حصے کیے، ایک کو اپنی رکاب میں رکھا، باقی پر قیس بن حبیرہ، میسرہ بن مسروق، عمر بن طفیل کو مقرر کیا۔ یہ تینوں بہادر تمام عرب میں انتخاب تھے، یعنی بہت بہادر کھلائے جاتے تھے، اور اس وجہ سے فارس العرب کہلاتے تھے۔ رومی بھی بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 2 لاکھ سے زیادہ جمعیت تھی اور 24 صفیں تھیں، جن کے آگے آگے ان کے مذہبی پیشوا ہاتھوں میں سلیبیں لیے جوش دلاتے جاتے تھے۔ فوجیں بالمقابل آ گئیں تو ایک بطریق صف چیر کر نکلا اور کہا، یہ عیسائیوں کے جو مذہبی پیشواؤں کو کہتے ہیں بطریق، کہ میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں۔ میسرہ بن مسروق نے گھوڑا بڑھایا، مگر چونکہ حریف نہایت تنومند اور جوان تھا، خالد نے روکا اور قیس بن حبیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ شیر پیٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ قیس اس طرح جھپٹ کر پہنچے کہ بطریق ہتھیار بھی نہیں سنبھال سکا اور ان کا وار چل گیا۔ تلوار سر پر پڑی اور خود کو کاٹتی ہوئی گردن تک اتر گئی۔ بطریق ڈگما کر گھوڑے سے گرا، ساتھ ہی مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ خالد نے کہا، شگون اچھا ہے، اور اب خدا نے چاہا تو آگے فتح ہماری ہے۔ عیسائیوں نے خالد کے ہم رکاب افسروں کے مقابلے میں جدا جدا فوجیں متعین کیں، لیکن سب نے شکست کھائی، اور اس دن یہیں تک نوبت پہنچی کہ لڑائی ملتوی رہ گئی۔ رات کو جب شکست ہوئی، رومیوں نے دیکھا کہ ہم تو شکست کھا رہے ہیں، تو رات کو رومیوں کے سپہ سالار بہان نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ عربوں کو شام کی دولت کا مزہ پڑ چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ مال و زر کی تمع دلا کر ان کو یہاں سے ٹالا جائے بجائے جنگ کرنے کے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے دن ابو عبیدہ کے پاس قاصد بھیجا، کسی معزز افسر کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس سے صلح کے متعلق گفتگو کرنی چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے خالد کا انتخاب کیا۔ قاصد جو پیغام لے کر آیا اس کا نام جارج تھا۔ اردو سیرت نگاروں نے جارج لکھا ہے، لیکن عربی کتب میں اس کا نام جرجا بیان ہوا ہے۔ عرب دانوں کے لیے میں بتا دوں۔ بہرحال وہ جس وقت پہنچا اس کو شام ہو چکی تھی۔ ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی۔ مسلمان جس ذوق و شوق سے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوئے اور جس محویت اور سکون اور وقار اور ادب و خضوع سے انہوں نے نماز ادا کی، قاصد نہایت حیرت و استعجاب کی نگاہ سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے ابو عبیدہ سے چند سوالات کیے، جن میں ایک یہ تھا کہ تم عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ ابو عبیدہ نے قرآن کی آیتیں پڑھیں کہ انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق
انما المسیح عیسی ابن مریم انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون کہ عیسیٰ، یاد رکھو عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک یقیناً آدم کے حال کی طرح ہے۔ اسے یعنی آدم کو اس نے خشک مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے متعلق کہا کہ تو وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آنے لگا۔ اے اہل کتاب، تو اپنے دین کے معاملے میں غلف سے کام نہ لو اور اللہ کے متعلق سچی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا صرف ایک رسول اور اس کی ایک بشارت تھا جو اس نے مریم پر نازل کی تھی، اور اس کی طرف سے ایک رحمت تھا۔ اس لیے تم اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ اس امر سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کی حفاظت کے بعد اور کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ مسیح ہرگز اس امر کو برا نہیں منائے گا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ متصور ہو، اور نہ ہی مقرر فرشتے اسے برا منائیں گے۔ بہرحال ترجمہ کرنے والے نے ان آیات کا ترجمہ کیا تو قاصد جو تھا جارج بے اختیار پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ کے یہی اوصاف ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا پیغمبر سچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور وہ اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ رومیوں کو بدعہدی کا گمان نہ ہو مجبور کیا اور کہا کہ کل یہاں سے جو سفیر جائے گا ہمارا، اس کے ساتھ واپس چلے آنا، ابھی تم واپس جاؤ۔ دوسرے دن حضرت خالد رومیوں کے لشکرگاہ میں گئے۔ رومیوں نے اپنی شوکت دکھانے کے لیے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا کہ راستے کے دونوں جانب دور تک سواروں کی صفیں قائم تھیں جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے، لیکن حضرت خالد نے اس بے پرواہی اور تحقیر کی نگاہ سے ان پر نظر ڈالی، اور اس طرح نظر ڈالتے جاتے تھے جس طرح شیر بکریوں کے ریوڑ کو چیرتا چلا جاتا ہے۔ بہان کے خیمے کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ استقبال کیا اور لا کر اپنے برابر بٹھایا۔ مترجم کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی۔ بہان نے معمولی بات چیت کے بعد لیکچر کے طریقے پر تقریر شروع کی۔ حضرت عیسیٰ کی تعریف کے بعد کیسر کا نام لیا اور فخر سے کہا کہ ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ مترجم ان الفاظ کا پورا ترجمہ ابھی نہیں کیا تھا کہ خالد نے بہان کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم نے جس کو سردار بنایا ہے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اگر بادشاہی کا خیال آئے تو ہم فوراً اس کو معزول کر دیں۔ بہان نے پھر تقریر شروع کی اور اپنی جاہ و دولت کا فخر بیان کر کے کہا، اہل عرب، تمہاری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیے۔ ہمارا خیال تھا کہ ان مراعات کا تمام عرب ممنون ہوگا، لیکن خلاف توقع تم ہمارے ملک پر چڑھ آئے اور چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ بہت سی قوموں نے بارہا ایسے ارادے کیے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ اب تم جو ہو تمام دنیا میں تم سے زیادہ کوئی قوم جاہل نہیں ہے۔
وحشی اور بے ساز و سامان نہیں ہے۔ یہ حوصلہ ہوا ہے تمہیں کہ تم اس پر بھی درگزر ہوا ہے تمہیں ہمارے پہ چڑھائی کر دو، لیکن ہم اس پر بھی درگزر کرتے ہیں۔ بلکہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو انعام کے طور پر سپہ سالار کو 10,000 دینار اور افسروں کو 1,000 اور عام سپاہیوں کو 100 دینار دلا دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایک بہت بڑی فوج تو انہوں نے خود جمع کی تھی مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، لیکن جب دیکھا کہ جنگ جیتنا آسان نہیں تو پھر یہ شرطیں لگائیں۔ بہرحال بہان اپنی تقریر ختم کر چکا تو حضرت خالد اٹھے اور حمد و نعت کے بعد کہا کہ بے شبہ تم دولت مند ہو، مالدار ہو، صاحب حکومت ہو۔ تم نے اپنے ہمسایہ عربوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ تمہارا کچھ آسان نہ تھا بلکہ اشاعت مذہب کی ایک تدبیر تھی۔ تم اپنا مذہب پھیلانا چاہتے تھے، جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عرب عیسائی ہو گئے اور آج خود ہمارے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کر ہم سے لڑ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم نہایت محتاج، تنگ دست اور خانہ بدوش تھے۔ ہمارے ظلم و جہالت کا یہ حال تھا کہ کبھی مضبوط آدمی تھا کمزور کو پیس ڈالتا تھا، قبائل آپس میں لڑ کر برباد ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوم سے تھا اور ہم میں سب سے زیادہ شریف، زیادہ فیاض، زیادہ پاک خو تھا۔ اس نے ہمیں توحید سکھائی اور بتلا دیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ بیوی اولاد نہیں رکھتا، وہ بالکل یکتا و یگانہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ان عقائد کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جس نے ان کو مانا وہ مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے، جس نے نہ مانا لیکن جزیہ دینا قبول کرتا ہے اس کے ہم حامی اور محافظ ہیں۔ جس کو دونوں سے انکار ہے اس کے لیے تلوار ہے۔ اب نہیں مانتے پھر لڑائی بھی کرنے کے بعد تیار ہے تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ بہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے، ہم جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ غرض کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد اٹھ کر چلے آئے۔ اب اس آخری لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں، اس کے بعد رومی پھر کبھی سنبھل نہ سکے۔ حضرت خالد کے چلے آنے کے بعد بہان نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے سنا، اہل عرب کا دعویٰ ہے کہ جب تک تم ان کی رعایا نہ بن جاؤ ان کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں ان کی غلامی منظور ہے؟ تمام افسروں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر یہ ذلت دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ صبح ہوئی تو رومی اسی جوش اور سر و سامان سے نکلے کہ مسلمانوں کو بھی حیرت ہو گئی۔ حضرت خالد نے یہ دیکھ کر کہ عرب کے عام قاعدے کے خلاف نئے طور سے فوج آرائی کی، جب حضرت خالد نے دیکھا کہ اس جوش اور سر و سامان سے نکلے ہیں رومی، تو انہوں نے عرب کے جو عام قاعدہ تھا لڑائی کرنے کا اس کے خلاف، اس کے الٹ ایک نئے طریقے سے فوج کو کھڑا کیا سامنے، اور فوج جو 35 ہزار تھی اس کے 36 حصے کیے اور آگے پیچھے نہایت ترتیب کے ساتھ اس قدر صفیں قائم کیں۔ قلب ابو عبیدہ کو دیا، میمنہ پر عمر بن عاص اور شرحبیل مامور ہوئے، نیسرہ یزید بن ابو سفیان کی کمان میں تھا۔ ان کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ جو افسر متعین کیے، چن کر ان لوگوں کو کیا جو بہادری اور فنون جنگ میں شہرت عام رکھتے تھے۔ خطبہ جو اپنے زور کلام سے لوگوں میں ہلچل ڈال دیتے تھے، ایسے خطیب تھے جو لوگوں میں جوش پیدا کرنے والے تھے، اس خدمت پر مامور ہوئے کہ پرجوش تقریروں سے فوج کو جوش دلائیں۔ انہی میں ابو سفیان بھی تھے جو فوجوں کے سامنے یہ الفاظ کہتے پھرتے تھے کہ اللہ اللہ، تم لوگ عرب کے محافظ اور اسلام کے مددگار ہو، اور وہ لوگ روم کے محافظ اور شرک کے مددگار ہیں۔ اے اللہ، یہ دن تیرے ایام میں سے ہے، اے اللہ اپنے بندوں پر اپنی مدد نازل فرما۔ عمر بن عاص کہتے پھرتے تھے کہ اے لوگو، اپنی آنکھیں نیچی رکھو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور اپنے نیزوں کو تان لو اور اپنی جگہ اور اپنی صفوں میں جم جاؤ۔ جب تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہو
تو انہیں مہلت دو یہاں تک کہ جب وہ نیزوں کی انیوں کی صد میں آ جائے تو ان پر شیروں کی طرح جھپٹ پڑو۔ اس خدا کی قسم جو راستی پر خوش ہوتا ہے اور اس پر ثواب دیتا ہے، اور جو جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر سزا دیتا ہے اور احسان کی جزا دیتا ہے، یقیناً مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مسلمان بستی کے بعد بستی اور محل کے بعد محل کو فتح کرتے ہوئے اس ملک اور فتح حاصل کریں گے۔ بس ان لوگوں کی جمعیت اور ان کی تعداد تمہیں خوف زدہ نہ کرے۔ اگر تم لوگوں نے ثابت قدمی سے لڑائی کی تو یہ لوگ حجل یعنی تیتر جو ایک پرندہ ہے اس کے بچوں کی طرح خوفزدہ ہو کر منتشر ہو جائیں گے۔ مسلمان فوج کی تعداد اگرچہ کم تھی، یعنی 30-35 ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے، لیکن تمام عرب میں منتخب تھے۔ ان میں سے خاص وہ بزرگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تھا 1000 تھے۔ 100 بزرگ وہ تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ عرب کے مشہور قبائل میں سے 10,000 سے زیادہ صرف ازد کے قبیلے کے لوگ تھے۔ ہمیر کی ایک بڑی تعداد جماعت تھی۔ ہمدان، خولان، لہم، جزام وغیرہ کے مشہور بہادر تھے۔ اس مارکے کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ عورتیں بھی اس میں شریک تھیں اور نہایت بہادری سے لڑیں۔ امیر معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی ہند، جو حضرت ہند بعد میں اسلام لے آئی تھیں، حملہ کرتی ہوئی بڑھتی تھیں تو پکارتی تھیں، تم ان نامختونوں یعنی ان کافروں کو اپنی تلواروں سے کاٹ کے رکھ دو۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن جویریہ نے ایک جماعت کے ساتھ نکل کر اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رومی فوج کا مقابلہ کیا اور ایک شدید لڑائی میں شہید ہو گئیں۔ مقداد جو نہایت خوش آواز تھے فوج کے آگے آگے سورہ انفال جس میں جہاد کی ترغیب ہے تلاوت کرتے جاتے تھے۔ ادھر رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں کہ ہٹنے کا خیال تک نہ آئے، ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اپنے پاؤں کو بھی۔ جنگ کی ابتدا رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ 2 لاکھ کا ٹیڑی دل لشکر ایک ساتھ بڑھا۔ ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں صلیب کے لیے آگے بڑھے اور حضرت عیسیٰ کی جے پکارتے آتے تھے۔ یہ ساز و سامان دیکھ کر ایک شخص کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اللہ اکبر، کس قدر بے انتہا فوج ہے۔ حضرت خالد نے جوش سے کہا، چپ رہ، خدا کی قسم میرے گھوڑے کے سم اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی ہی فوج اور بڑھا لیں۔ غرض عیسائیوں نے نہایت زور شور سے حملہ کیا اور تیروں کا مین برساتے بڑھے۔ مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے، لیکن حملہ اس زور کا تھا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے الگ ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا۔ ہزیمت یافتہ ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیمے گاہ تک پہنچ گئے۔ عورتوں کو مسلمانوں کی حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا اور خیمے کی لکڑیاں اکھاڑ لیں اور پکاریں کہ نامرادو، ادھر آئے تو لکڑیوں سے تمہارے سر توڑ دیں گے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی ہاتھوں میں لاٹھی لے کر آگے بڑھی۔ دیگر خواتین بھی ان کے پیچھے پیچھے آگے بڑھیں۔ ہند نے ابو سفیان کو بھاگتے دیکھا تو ان کے گھوڑے کے منہ پر میخ مارتے ہوئے کہا کہ کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ اور جنگ کے میدان میں جاؤ۔ اسی طرح ایک روایت ہے اس کے مطابق ہند لکڑی اٹھا کر ابو سفیان کی طرف لپکیں اور کہا کہ خدا کی قسم تم دین حق کے مخالفت کرنے اور خدا کے سچے رسول کو جھٹلانے میں بہت سخت تھے۔ آج موقع ہے کہ میدان جنگ میں دین حق کی سربلندی اور رسول خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر دو اور خدا کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ ابو سفیان کو سخت غیرت آئی اور پلٹ کر شمشیر بدست دشمن کے ٹڈی دل لشکر میں گھس گیا۔ ایک اور بہادر مسلمان عورت جن کا نام خولہ تھا، وہ یہ شعر پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلاتی تھیں، یا ہارباً عن نسوۃ تقیات فعن قلیل ما تری صبیات ولا حزیات ولا رضیات، کہ اے تقوی شعار عورتوں سے بھاگنے والے، عنقریب تو انہیں قیدی دیکھے گا، نہ وہ بلند مرتبہ پر ہوں گے اور نہ ہی وہ پسندیدہ ہوں گی۔
یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل جو میمنہ کے ایک حصے کے سپہ سالار تھے گھوڑے سے کود پڑے اور کہا کہ میں تو پیدل لڑتا ہوں، لیکن کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہاں، یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹے فوج میں گھس گئے اور دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں سنبھل گئے۔ ساتھ ہی حجاج جو قبیلہ زبیدہ کے سردار تھے 500 آدمی لے کر بڑھے اور عیسائیوں کو جو مسلمانوں کو تعقب کرتے چلے آتے تھے روک لیا۔ میمنہ میں قبیلہ ازد شروع حملہ سے ثابت قدم رہا۔ عیسائیوں نے لڑائی کا ساز و سامان ان پر ڈالا، سارا زور ان پر ڈالا، لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ جنگ میں یہ شدت تھی کہ فوج میں ہر طرف سر ہاتھ بازو کٹ کر گرتے جاتے تھے، لیکن ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں آتی تھی۔ عمر بن طفیل جو قبیلہ کے سردار تھے تلوار مارتے جاتے تھے اور للکارتے جاتے تھے کہ ازدیو دیکھنا، مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آئے۔ 9 بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخر خود بھی وہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا، دفتن صف چیر کر نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں پلٹ دیں۔ اکرمہ نے جو ابو جہل کے فرزند تھے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا، عیسائیو، میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں پیچھے پڑ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر فوج کی طرف دیکھا اور کہا، مرنے پر کون بیعت کرتا ہے؟ 400 شخصوں نے، جن میں زرار بن ازد بھی تھے، مرنے پر بیعت کی اور اس ثابت قدمی سے لڑے، تقریباً سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے۔ اکرمہ کی لاش مقتولوں کے ڈھیر میں ملی، کچھ دم باقی تھا۔ خالد نے اپنی رانوں پر ان کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا، خدا کی قسم، عمر کا گمان غلط تھا کہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے۔ غرض اکرمہ اور ان کے ساتھی گو خود ہلاک ہو گئے، لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر دیے۔ خالد کے حملوں نے اور بھی ان کی طاقت توڑ دی، یہاں تک کہ آخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور خالد ان کو دباتے ہوئے سپہ سالار درنجار تک پہنچ گئے۔ درنجار اور رومی افسروں نے آنکھوں پر رومال ڈال دیے کہ اگر یہ آنکھیں فتح کی صورت نہ دیکھ سکیں تو شکست بھی نہ دیکھیں۔ عین اسی وقت جب ادھر میمنہ میں بازار قتال گرم تھا تو ابن کناتیر رومیوں کے میمنہ کا سردار تھا، نے میسرہ پر حملہ کیا۔ بدقسمتی سے اس حصے میں اکثر لہم و غسان کے قبیلے کے آدمی تھے جو شام کے اطراف میں بود و باش رکھتے تھے اور ایک مدت سے روم کے باج گزار تھے، ٹیکس دیا کرتے تھے رومیوں کو۔ تو رومیوں کا رعب جو دلوں میں ان کے سمایا ہوا تھا، اس کا یہ اثر ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ پرانا رعب چل رہا تھا، اس سے خوفزدہ ہو گئے، پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن بہرحال افسروں نے بھی جرأت دکھائی۔ اگر افسروں نے بے ہمتی کی ہوتی تو لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ رومی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے۔ عورتیں یہ حالت دیکھ کر بے اختیار نکل پڑیں اور ان کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ فوج اگرچہ ابتر ہو گئی تھی، لیکن افسروں میں سے قباس بن اشیم، سعید بن زید، یزید بن ابی سفیان، عمر بن عاص، شرحبیل بن حسنہ داد شجاعت دے رہے تھے۔ قباس کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے، مگر ان کے تیور پر بل نہ آتا تھا۔ نیزہ ٹوٹ کر گرتا تو کہتے، کوئی ہے جو اس شخص کو ہتھیار دے جس نے خدا سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا۔ لوگ فوراً تلوار یا نیزہ ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن پر جا پڑتے۔ ابو العور گھوڑے سے کود پڑے اور اپنی رکاب کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ صبر و استقلال دنیا میں عزت ہے اور عقبہ میں رحمت، دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ سعید بن زید غصے میں گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے۔ رومی ان کی طرف بڑھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمے کے افسر کو مار کر گرا دیا۔ یزید بن ابی سفیان معاویہ کے بھائی بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے۔ اتفاق سے ان کے باپ ابو سفیان جو فوج کی جوش دلاتے پھرتے تھے ان کی طرف آ نکلے اور بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اے میرے بیٹے، اس وقت میدان میں ایک ایک سپاہی
شجاعت کے دور دکھا رہا ہے، جوہر دکھا رہا ہے، تو سپہ سالار ہے اور سپاہیوں کی بنسبت تجھ پر شجاعت کا حق زیادہ ہے۔ تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی اس میدان میں تجھ سے بازی لے گیا تو تیرے لیے شرم کی جگہ ہے۔ شرابیل کا یہ حال تھا کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نرغا تھا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح کھڑے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس وعدے کے ساتھ خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس یا تو وہ اپنے دشمنوں کو مار لیتے ہیں یا خود مارے جاتے ہیں۔ اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں؟ یہ آواز جس کے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا، یہاں تک کہ اکھڑی فوج پھر سنبھل گئی، اور شرحبیل نے ان کو لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو لڑتے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ ادھر عورتیں خیموں سے نکل کر فوج کی پشت پر آ کھڑی ہوئیں اور چلا کر کہتی تھیں کہ میدان سے قدم ہٹایا تو پھر ہمارا منہ نہ دیکھنا۔ لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر تھے، بلکہ غلبے کا پلہ رومیوں کے طرف تھا، جو دفتن قیس بن حبیرہ، جن کو خالد نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرہ کی پشت پر متعین کر دیا تھا، عقب سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر حملہ کیا کہ رومی سرداروں نے بہت سنبھالا مگر فوج سنبھل نہ سکی۔ تمام صفیں ابتر ہو گئیں اور گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ ساتھ ہی سعید بن زید نے قلب سے نکل کر حملہ کیا۔ رومی دور تک ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالہ تھا اس کے کنارے تک آ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالہ بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اہم ترین جنگ میں عظیم الشان فتح سے امکنار کیا۔ اس لڑائی کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، حباس بن قیس جو ایک بہادر سپاہی تھے، بڑی جاں بازی سے لڑ رہے تھے، اسی اثناء میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ حباس کو خبر تک نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کیا ہوا۔ جو خیال آیا کہ پاؤں دیکھوں کہاں ہے، دیکھا پاؤں کی طرف جب، تو پھر پتہ لگا کہ پاؤں غائب ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ اس واقعے پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ رومیوں کے کس قدر آدمی مارے گئے، ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ طبری اور ازدی نے لکھا ہے، ازنی نے 1 لاکھ سے زیادہ بیان کیا ہے، بلادری نے 70,000 لکھا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3,000 کا نقصان ہوا، جن میں اکرمہ، زرار بن ازور، ہشام بن عاصی، ابان بن سعید وغیرہ تھے۔ کیسر انطاکیہ میں تھا کہ اس کو شکست کی خبر پہنچی۔ اسی وقت قسطنطنیہ کی تیاری کی، چلتے وقت شام کی طرف رخ کر کے کہا کہ الوداع اے شام۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی، جن میں حذیفہ بن یمان بھی تھے۔ حضرت عمر یرموک کی خبر کے انتظار میں کئی دن سے سوئے نہیں تھے۔ فتح کی خبر پہنچی تو دفتن سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یرموک کے لیے ہمس سے اسلامی فوج کو عارضی طور پر جانا پڑا تھا۔ اس پر ان لوگوں سے لیا گیا جزیہ انہیں واپس کر دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلمہ نے بیان کیا ہے کہ صحابہ نے جس وقت رومی حکومت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بڑھتے بڑھتے یروشلم پر جو عیسائیوں کی مذہبی جگہ ہے قابض ہو گئے اور پھر اس سے بھی آگے بڑھنا شروع کیا، تو عیسائیوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا مذہبی مرکز مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے آخری جدوجہد کا ارادہ کیا اور چاروں طرف مذہبی جہاد کا اعلان کر کے عیسائیوں میں ایک جوش پیدا کر دیا گیا اور بڑی بھاری فوجیں جمع کر کے اسلامی لشکر پر حملہ کی تیاری کی۔ ان کے اس شدید حملے کو دیکھ کر مسلمانوں نے، جو ان کے مقابلے میں نہایت قلیل تھے، عارضی طور پر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور اسلامی سپہ سالار نے حضرت عمر کو لکھا کہ دشمن اتنی کثیر تعداد میں ہے اور ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا اس لشکر کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔
اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو جنگی صف بندی کو سیدھا کرنے اور محاذ جنگ کو چھوٹا کرنے کے لیے اسلامی لشکر پیچھے پیچھے ہٹ جائے تمام جمعیت کو یکجا کر کے مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ہم نے ان علاقوں سے جو فتح کر رکھے ہیں لوگوں سے ٹیکس بھی وصول کیا ہوا ہے، اگر آپ ان علاقوں کو چھوڑنے کی اجازت دے دیں تو یہ بتائیں کہ اس ٹیکس کے متعلق کیا حکم ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ محاذ کو چھوٹا کرنے اور اسلامی طاقت کو یکجا کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان علاقوں کے لوگوں سے ٹیکس اس شرط پر وصول کیا گیا تھا کہ اسلامی لشکر ان کی حفاظت کرے گا، اور جب اسلامی لشکر پیچھے ہٹے گا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ان علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس سے جو کچھ وصول کیا گیا ہے وہ اسے واپس کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کا یہ حکم پہنچا تو اسلامی سپہ سالار نے ان علاقوں کے ذمہ داروں اور تاجروں اور دوسرے لوگوں کو بلا کر ان سے وصول شدہ رقوم واپس کر دیں اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں سے یہ رقوم اس شرط پر وصول کی گئی تھی کہ اسلامی لشکر آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا، مگر اب جب کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے عارضی طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان رقوم کو اپنے پاس رکھنا درست نہیں۔ یہ ایسا نمونہ تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اور کسی بادشاہ نے نہیں دکھایا۔ بادشاہ جب کسی علاقے سے ہٹتے ہیں تو بجائے وصول کردہ ٹیکس وغیرہ واپس کرنے کے ان علاقوں کے اور بھی لوٹتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ علاقے دوسروں کے ہاتھوں میں جانے والے ہیں، ہم یہاں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ پھر چونکہ انہوں نے وہاں رہنا نہیں ہوتا اس لیے بدنامی کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اعلیٰ درجے کی منظم حکومت ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے کہ خاموشی سے فوجوں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے اور زیادہ لوٹ مار نہیں کرنے دیتی۔ لیکن اسلامی لشکر نے جو نمونہ دکھایا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے صرف حضرت عمر کے زمانے میں ہی ایسا نظر آتا ہے، بلکہ افسوس ہے کہ بعد کے زمانے کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو اس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ کسی فاتح نے کوئی علاقہ چھوڑا ہو تو اس علاقے کے لوگوں سے وصول کردہ ٹیکس اور جزیے اور مالیے واپس کر دیے ہوں۔ اس کا عیسائیوں پر اتنا اثر ہوا کہ باوجود ہے کہ ان کی ہم مذہب فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں، حملہ آور ان کی اپنی قوم کے جرنیلوں، کرنیلوں اور افسروں پر مشتمل تھے اور سپاہی ان کے بھائی بندے تھے، اور باوجود اس کے کہ اس جنگ کو عیسائیوں کے لیے مذہبی جنگ بنا دیا گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ عیسائیوں کا مذہبی مرکز جو ان کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا اب اس کی آزادی کے خواب دیکھے جا رہے تھے، عیسائی مرد اور عورتیں گھروں سے باہر نکل کر روتے اور دعائیں کرتے تھے کہ مسلمان پھر واپس آئیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ وہ تاریخ میں بڑا عبور تھا، ان کا یہی خیال ہے کہ حضرت عمر سے پوچھ کے ہی واپسی ہوئی تھی اور پھر یہ جو ٹیکس وغیرہ تھا وہ واپس کیا گیا تھا۔ حضرت مسلم موعود حضرت اکرمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جنگ یرموک میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانیں خطرے میں تھیں اور مسلمان کثرت سے مارے جا رہے تھے تو اسلامی کمانڈر ان چیف حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے بہادر نکل آئیں جو تعداد میں اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان سر دھڑ کی بازی لگا کر رومی فوج پر روک ڈال دیں۔ حضرت اکرمہ آگے نکلے اور انہوں نے حضرت عبیدہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق کچھ آدمی چن لینے دیں، میں ان آدمیوں کو ساتھ لے کر دشمن کے قلب لشکر پر حملہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کے جرنیل کو مار دوں۔ اس وقت رومی لشکر کا جرنیل خوب زور سے لڑ رہا تھا اور بادشاہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح حاصل کر لے تو وہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دے گا اور اپنی آدھی مملکت اس کے سپرد کر دے گا۔ اس لالچ کی وجہ سے وہ بڑے جوش میں تھا اور اپنی ذاتی اور شاہی فوج لے کر میدان میں اترا ہوا تھا، اور اس نے سپاہیوں سے بڑی رقوم کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا، چنانچہ رومی سپاہی بھی جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ جب رومی لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ جرنیل لشکر قلب میں کھڑا تھا۔ حضرت اکرمہ نے 400 آدمیوں کو لے کر لشکر قلب پر حملہ کیا اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اس جرنیل پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیا۔ مقابلے میں لاکھوں کا لشکر تھا اور یہ صرف 400 مسلمان تھے۔
اس لیے مقابلہ آسان نہ تھا۔ اس جرنیل کو تو انہوں نے مار دیا اور اس کے مر جانے کی وجہ سے لشکر بھی تتر بتر ہو گیا، مگر دشمن ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑا اور سوائے چاند ایک کے سارے شہید ہو گئے۔ ان آدمیوں میں سے 12 شدید زخمی تھے۔ جب مسلمان لشکر کو فتح ہوئی تو ان لوگوں کی تلاش شروع ہوئی۔ ان 12 زخمیوں میں حضرت اکرمہ بھی شامل تھے۔ ایک مسلمان سپاہی آپ کے پاس آیا، آپ کی حالت خراب تھی۔ اس نے کہا اکرمہ میرے پاس پانی کی چھاگل ہے، تم کچھ پانی پی لو۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو پاس ہی حضرت عباس کے بیٹے فضل پڑے ہوئے تھے، وہ بھی بہت زخمی تھے۔ اکرمہ کہنے لگے میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب میں آپ کا شدید مخالف تھا، وہ اور ان کی اولاد تو پیاس کی وجہ سے مر جائے اور میں پانی پی کر زندہ رہوں۔ پہلے انہیں پانی پلاؤ، اگر کچھ بچ جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ مسلمان فضل کے پاس گیا۔ انہوں نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا پہلے انہیں پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ وہ اس زخمی کے پاس گیا تو اس نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ اس طرح وہ جس سپاہی کے پاس جاتا وہ اسے دوسرے کی طرف بھیج دیتا اور کوئی پانی نہ پیتا۔ جب وہ آخری زخمی کے پاس پہنچا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ جب اکرمہ کی طرف لوٹا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ اس طرح باقی زخمیوں کا حال ہوا، جن کے پاس وہ گیا وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ تھا اس جنگ کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھر فتح دی۔ بہرحال ابھی یہ ذکر چل رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر